تمام قسم کی تعریفات، تحلیلات، تمجیدات اللہ خالق و مالک کے لیے بے حد و حساب درود السلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے خاص۔ عزیزان گرامی، محبت پیار کرنے والوں کی داستان ہے۔ پیار زور زبردستی سے نہیں ہوتا، محبت زبردستی سے نہیں بنوائی جاتی۔ محبت کے لیے، پیار کے لیے دل جیتنا پڑتا ہے۔ آج ہم ایسی داستان کی طرف جائیں گے، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے، جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ آگے سے انکار کر رہا ہے۔ اب جو طاقتور ہے وہ زبردستی اسے حاصل تو کر لے گا، لیکن اس کا دل نہیں جیت پائے۔ اب اس کی مثال یہ لے لیں، دنیا کے اندر ریاست ہے، ملک ہے، اس کے قانون بنانے والے ہیں، وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اپنی بات کو منوا دیں۔ اس کے قواعد ہیں، قوانین ہیں، وہ طاقت کے زور پہ اپنے قوانین منوا تو لیں گے لیکن دل نہیں جیت پائیں۔ طاقت ہے ان کے پاس، کوئی بھی بغاوت کرنے والا ریاست کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ وہ طاقتور ہے، وہ اپنا حکم منوانا جانتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے ریاست نے کہ نوٹیفیکیشن نہ دیا ہو، پہلے بتاتے ہیں، پھر جو لوگ اس قانون پہ عمل نہیں کرتے پھر وہ ان سے زبردستی عمل کرواتے ہیں، یا پھر ان کو جیل خانے میں جانا پڑتا ہے۔ یہ طاقت کے زور پہ کروا تو رہے ہیں لیکن لوگوں کے دل میں جگہ نہیں بن پاتی ان کے لیے۔ اب اسی طرح رب العالمین کے پاس ساری طاقتیں ہیں، ریاست تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا حکم کون ہے جو موڑ سکتا ہے؟ وہ ایک کلمہ کہے، بلکہ اسے کلمہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے قل فیکن۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو جب اسے حکم دے دے وہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی محبت کا پیغام بھیجا، اس نے اپنے پیار کا پیغام بھیجا، زبردستی نہیں منوایا۔ جو دل سے مانے گا وہ میرا ہے۔ اللہ نے پیغام بھیجا، سدرۃ المنتہا سے جبریل آئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ کیا پیغام ہے؟ 5 وقت کا ٹائم بتا دو میرے پیغمبر کو، اس ٹائم پہ آپ نے نماز پڑھی۔ اب یہ محبت کا پیغام ہے، جبریل کے ذریعے پہنچا ہے
کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں 5 وقت میرے در پہ حاضری دے. اتنا اہتمام، بلکہ اذان بھی سکھلائی. شاید تم بھول جاؤ کہ حاضری دینی ہے، چلو میں ریمائنڈر دے دوں گا تمہیں، یاد دہانی کروا دوں گا کہ کوئی محبت کرنے والا تمہیں بلاتا ہے. 5 وقت دن میں 5 مرتبہ آواز لگائی جاتی ہے، حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. کتنی بار؟ 5 بار. 5 بار آواز دی جاتی ہے. دنیا کی عدالت ہمیں کوئی نوٹس بھیجے، ایک آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اس کے بعد کیا ہے آپ جانتے ہیں. رب کی عدالت ایسی نہیں، رب کا پیار ایسا نہیں، اس کی محبت کا دستور ایسا نہیں. صرف 3 بار نہیں، زندگی میں 3 بار نہیں، دن میں ہر دن 5 مرتبہ وہ آواز دیتا ہے. وہ تمہیں بلاتا ہے، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. پیار ہے تو بلاتا ہے. جس سے پیار ہو اسی کو اپنے گھر دعوت دی جاتی ہے، جس سے محبت ہو اسی کو ہی بار بار بلایا جاتا ہے. وہ محبت کی داستانیں رقم کر رہا ہے، 5 بار بلاتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، صرف بلاتا ہی نہیں، بلکہ جب بندہ اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ پھر باتیں سنتا بھی ہے، باتوں کا جواب بھی دیتا ہے. مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آئے. یہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے مثالیں، یہ ہمارے لیے. دنیا دار بادشاہ کو آپ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں، کیسے اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے مسائل کے لیے جو اتھارٹی ہے، جو دنیا کے لحاظ سے، قوانین کے لحاظ سے سب سے اوپر ہے، ڈائریکٹ آپ کی بات وہاں تک پہنچے گی نہیں، کسی واسطے کے ساتھ جائیں گے. اگر بالفرض آپ کا رابطہ ہو گیا، ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا، وہ بندہ آپ کی بات سنے گا. کتنی مرتبہ سنے گا؟ کتنی مرتبہ آپ کا جواب دے گا؟ 1-2 مرتبہ شاید، بمشکل 1 ہی مرتبہ اگر وہ جواب دے دے گا، باقی اپنے بندوں کو لگا دے گا. شاید یہ بھی نہ ہو. اس کی محبت یہ ہے، اس کا پیار یہ ہے، اس کی آواز یہ ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آ جاؤ گے، میں صرف تمہیں بلاؤں گا نہیں، بلکہ تمہاری باتوں کا جواب بھی دوں گا. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے باتیں کریں. اللہ بلاتا ہے، اللہ آواز دیتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ نے بلایا، یہ اللہ کے دربار میں آ گیا. اب صرف یہ نہیں ہے بلا کے چھوڑ دیا ہے، تمہیں انتظار میں بٹھا دیا ہے. تم آ کر کے اللہ اکبر کہتے ہو، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہو، اللہ جواب دے. اللہ کہتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا آدھا. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ وہ پوچھے گا، سوال کرے گا، مانگے گا، اسے دیا گا. اب بندہ آ کر کے پڑھتا ہے پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین. یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، یہ ایک خطے کا حکمران نہیں ہے، یہ محدود زمین کا حکمران نہیں ہے،
یہ پوری کائنات کا مالک ہے، سیاروں اور ستاروں کو بنانے والا ہے، سورج اور چاند کو بنانے والا، پورا نظام چلانے والا، تیرے ایک لفظ کہنے پہ، ایک آیت پڑھنے پہ وہ جواب دیتا ہے۔ حمیدنی عبدی، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سوچیں، ہم کون ہوتے ہیں تعریف کرنے والے؟ یہ الحمدللہ رب العالمین کس نے سکھایا؟ کس نے بتایا؟ بتایا بھی اس نے خود ہے، اور اسی کے بتائے ہوئے الفاظ کے ساتھ اب جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ علیہ سے جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ نے جواب دیا، صرف 2 مرتبہ جواب دے کے یہیں پہ بس نہیں ہوئی، بندہ پھر اللہ سے کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک، جزا کا مالک۔ اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ابھی بس نہیں ہوئی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ پھر آگے بڑھتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ آدھا میرے لیے ہے، آدھا میرے بندے کے لیے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، جو بھی سوال کرے گا اسے دیا جائے گا۔ آگے بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ چلا، یا اللہ یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا، عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگے گا اس کے لیے بھی کچھ۔ اب یہ اللہ جواب دے رہا ہے، صرف بلا کے تمہیں اپنے در پہ چھوڑا نہیں ہے، تمہاری پکار کو سنتا ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ بلاتی ہے موجیں کے دریا میں اترو، یہ وہ موجیں ہیں جو تمہارے گناہوں کے بڑے بڑے پیری جہازوں کو اپنی چھاؤں میں لپیٹ لیں گے۔ یہ وہ موجیں ہیں جو تمہارے گناہوں کو بہا کے دور لے جائیں۔ یہ وہ موجیں ہیں جو تمہیں بلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ محبت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے بات کرے، اس نے تو اختیار دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے بات کرے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب بغیر بات کیے بندہ کیسے مانگ سکتا؟ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو بندے مجھے بلانے سے گریز کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ایسے لوگوں کو جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل کیا جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ چاہتا ہے کہ تم میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، کبھی بھی مایوس نہ ہونا، بس آؤ تو صحیح، مجھ سے بات تو کرو، مجھ سے باتیں تو کرو۔ اچھا جو نافرمانی کرے، جس سے غلطی ہو جائے، اللہ اس کو فوراً نہیں پکڑتا، موقع دیتا ہے، وہ بلاتا ہے، وہ آوازیں لگواتا ہے، وہ اپنا پیار تمہیں دکھاتا ہے۔ اسی سٹیج پہ آپ نے خطبہ سنا تھا کہ ہماری ترجیح جو ہے وہ پہلی ترجیح دنیا ہوتی ہے،
پھر آگے آ کے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کی پہلی ترجیح کیا ہے؟ اللہ کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ میرے بندے میری رحمت حاصل کر لیں۔ جب وہ حاصل نہیں کرتے پھر دوسرا آپشن جو ہے وہ عذاب کا ہوتا ہے۔ پہلی ترجیح کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے۔ حدیث قدسی ہے، سیدنا انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے۔ اب وہ تو ان سے بات کرنا چاہتا ہے تو مخاطب ہے نا، یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب بھی مجھے پکارے گا، مجھ سے امید رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تجھے بخش دوں گا تو جس مرضی کام پہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب اللہ کو کیسے پرواہ نہیں ہے؟ آپ جو بھی کام کرتے رہے، اللہ کو بلا لیں، اللہ کو پکارے، اللہ کی آواز پہ لبیک کہیں۔ یہ مؤذن بلاتا ہے، یہ اس کی آواز نہیں ہے، رب العالمین کی آواز۔ اللہ کی آواز پہ جو لبیک کہتا ہے، اللہ تو کہہ رہے ہیں مجھے پکارو۔ اچھا پرواہ کیسے نہیں ہے؟ ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ابن آدم، اے ابن آدم، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، وہ سب کے سب متقی ہو جائے، پرہیزگار بن جائے، سارے کے سارے، کوئی بھی نافرمان نہ رہے، ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، ان سب کی نیکیاں میری بادشاہی میں کچھ بھی اضافہ نہیں کریں گی۔ جب اضافہ نہیں ہوگا تو پرواہ کس بات کی ہے؟ بلاؤ نہیں، اللہ کہتے مجھے کوئی پرواہ۔ جب سب کے سب کانوا علی افجر قلب رجل واحد، سب کے سب نافرمان ہو جائیں، کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، سب کے سب نافرمان ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں ما نقص ذلك فی ملک شیئا من ملک شیئا، یہ سب کچھ گناہ سارے کے سارے گناہگار ہو جائے، میری بادشاہی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ جب نیکیوں سے اضافہ نہیں ہوگا، گناہوں سے کمی نہیں آئے گی، پھر اللہ کو کس بات کی پرواہ ہے؟ ولا ابالی، تم آ جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں بخش دوں گا۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، یا ابن آدم، دوسری مرتبہ اللہ نے، ایک ہی حدیث میں ہے، دوسری مرتبہ اللہ نے مخاطب کیا، وہ جاتا ہے مجھے بات، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی غفرت لک، تو مجھ سے بخشش مانگے میں تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو ساری کی ساری زمین، ساری کی ساری مٹی جو ہے وہ گناہوں سے بھر کے آ جاؤ، ثم لقیتنی، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے ملاقات تو کر، تو آ تو صحیح، لا تشرک بی شیئا، شرک نہ کر کے آ، لأتیتک بقرابها مغفرہ، تو جتنے گناہ کے لے آئے گا میں سارے کے سارے ہی بخش دوں گا۔ اللہ چاہتے ہیں، وہ آواز دیتے ہیں، وہ اپنا پیار دیتے ہیں، کتنا پیار ہے، اللہ تو ان سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ، ہر رات اللہ تعالی
نازل ہوتے ہیں الی السماء الدنیا، آسمانی دنیا پہ، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، تقریباً 3 گھنٹے بنتے ہیں، 3 گھنٹے، یہ محتاط اندازہ ہے۔ پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک، اتنا بڑا نظام چلانے والا، دنیا کا بادشاہ کہتا ہے میں بڑا مصروف ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، 5 منٹ صرف ملیں گے ملاقات کے لیے، یہ دنیا دار ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ جو تمہارے لیے 3 گھنٹے اس آسمان پہ تشریف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہے، مثال نہیں دی جا سکتی۔ حدیث میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آتے ہیں، وہ 3 گھنٹے آ کر کے بولتے رہتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں۔ وہ بات کرنا چاہتا ہے تو آیا ہے، وہ مل جائیں تنہا تو بنانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں ملتے۔ تنہائی کے عالم میں آؤ، وہ اکیلا آسمان دنیا پہ آیا ہے، تم بھی اکیلے ہو کے اللہ کے پاس جاؤ، اپنی محبت نبھاؤ، وہ تو نبھا رہا ہے، ہر رات 3 گھنٹے آتا ہے، کس لیے؟ ابن آدم کے لیے، ابن آدم سے باتیں کرنے کے لیے، ابن آدم کی باتوں کا جواب دینے کے لیے، ابن آدم کے سوالوں کو اس کا جو ہے نا وہ عطا کرنے کے لیے، ابن آدم کو بخشنے کے لیے وہ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں، اللہ کہتے ہیں میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دینا کہ میں قریب ہوں۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب، رگے جان سے بھی زیادہ قریب، اتنا قریب آ کر کے آوازیں دے رہا ہے، اتنا قریب آ کر کے تمہیں بلا رہا ہے، اتنا قریب آ کر کے وہ تمہیں اپنی محبت دے رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم بھی بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ تعالیٰ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا معافی مانگ لے، توبہ کر لے، مجھ سے بات کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور وہ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کو گناہ کرنے والا جو ہے وہ معافی مانگے۔ 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ، 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ، دن کو بھی رات کو بھی، دن کو گناہ کرنے والا رات کو معافی مانگ لے، رات کو گناہ کرنے والا دن کو معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں، توبہ کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ معافی مانگ لو۔ پھر یہاں پہ مثال آ جائے گی، آپ کسی کے پاس جائیں گے، 1-2 مرتبہ جائیں گے، خوشی سے ملے گا، آخر کار اس کے ماتھے پہ تیور آ ہی جائے، روزانہ ہی آنا ہے میرے پاس، بار بار آ رہا ہے، اللہ تو چاہتے ہیں تو آؤ، اللہ چاہتے ہیں تو مجھ سے بات کرو، اللہ چاہتے ہیں کہ تم مجھ سے پیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیما یروی عن ربی عز وجل قال، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب میرا بندہ ایک بالشت، ایک گٹ میرے قریب آتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں،
گیٹ کو 3-4 سے ضرب دے دے یہ ہاتھ بنتا ہے. وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، جب میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، میں ڈبل ہو کے اس کے قریب آتا ہوں. وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا، جب میرا بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اللہ کہتے ہیں میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں. اب یہ اس کا پیار ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، تم سے ملاقاتیں کرنا چاہتا ہے، تمہیں بلا رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث ہے وہ بھی حدیث قدسی ہے. یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے متعلق جو بھی گمان رکھے گا میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کروں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ کہتے ہیں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب بندہ اللہ کا ذکر کرے اللہ کرتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، اگر بندہ دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اللہ کہتے ہیں میں بھی بذات خود اس کو یاد کرتا ہوں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، لوگوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرے شکر گزار بن جاؤ نہ شکر نہ بننا. اللہ کہتے ہیں میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر میرا بندہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کو ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے. اللہ کی مجلس تو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس انسان کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کا کسی مجلس میں ذکر کر رہا ہوں. پھر آگے وہی حدیث ہے، اللہ کہتے ہیں جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، ایک ہاتھ آتا ہے میں ایک ذرا اس کے قریب جاتا ہوں، جب وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کے قریب جاتا ہوں. اب وہ تو تمہیں بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، وہ پیار دیتے ہیں، تمہیں بار بار بلاتے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ. اب یہ ہے محبت، یہ ہے وہ محبت جو اللہ تعالیٰ نبھا رہے ہیں، یہ ہے وہ پیار جو اللہ تعالیٰ بخوبی نبھا رہے ہیں، یہ ہے وہ مودت جو اللہ تعالیٰ نبھا رہے ہیں. جو اللہ کی محبت پہ قربان ہو جائے، جو اللہ کے بلاوے پہ آ جائے، جو اللہ کی آواز پہ لبیک کہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ تو سنتے ہوں گے اسے 21 توپوں کی سلامی دی گئی، اسے پوری پریڈ کی سلامی دی گئی، پورے ملک کی طرف سے خوش آمدید کہا گیا. کبھی یہ سوچا ہے کہ جسے رب العالمین کی طرف سے سلامی ہو، سلام قولا من رب الرحیم، تم نے اللہ کی پکار کا جواب دیا تھا، آج رب العالمین کی طرف سے تمہیں سلام پیش کیا جا رہا ہے. لہم دار السلام عند ربہم، تمہارے لیے دار السلام ہے، سلامتی والا گھر ہے. ادخلوها بالسلام، سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلام ہو، خوشی خوشی داخل ہو جاؤ. فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے. بلاتی ہیں موجیں دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. وہ بلا رہا ہے، ابھی بھی بلا رہا ہے، ابھی بھی آواز دیتا ہے، ابھی بھی تمہیں پکارتا ہے. وہ محتاج نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری عبادت سے اس کی بادشاہی میں کمی یا اضافہ ہونے والا نہیں. نہ تم اس کی بادشاہی میں اضافہ کر سکتے ہو، نہ تم کمی کر سکتے ہو. پھر کیا وجہ ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ بلا رہا ہے، وہ آوازیں دیتا ہے. اور جو بندہ اس محبت کے ساتھ بے وفائی کرے،
جو بندہ اللہ کے بلانے پہ نہ آئے، جو بندہ انبیاء کی دعوت کو نہ مانے، جو بندہ رب العالمین پہ ایمان نہ لائے، یا پھر وہ اللہ کا نافرمان بنا رہے، نہ اس کے لیے کوئی سلامی ہے، نہ اس کے لیے دارالسلام ہے، نہ اس کے لیے خوشحالی ہے۔ پھر کیا ہے؟ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ لفح یہ کہتے ہیں کہ ان کے چہروں کو جہنم میں اس طرح جلایا جائے گا کہ اوپر والے دانت اوپر ہو جائیں گے، نیچے والے دانت نیچے ہو جائیں گے، چمڑی جل جائے گی اور دانت نظر آنے لگ جائیں گے، ہڈیاں نظر آنے لگ جائیں گے۔ چہرے سے جلائیں گے، چہرے سے پکڑیں گے، آگ سب سے پہلے چہرے کو جلائے گی۔ کالی ہو جب آگ جلائے گی، جب آگ کی تپش لگے گی، جب جسم جل جائے گا، پھر اللہ کو پکاریں گے۔ پہلے تو وہ محبت کرتا تھا، پہلے تو وہ پیار کرتا تھا۔ پیار کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ایک حد ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ یہ بھلائیاں کی، آگے سے اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ دغا بازی کی یا دھوکہ کیا، یا میرے ساتھ اس نے صحیح طرح پیار نہیں کیا، کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دیتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے، بھائی تک سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ بھلائیوں کی ایک لمٹ ہم نے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے، ایک لمٹ رکھی ہے کہ ہم نے اس سے بات تک نہیں کرتے، حتیٰ کہ جنازوں میں نہیں جاتے، منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ملنا گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ تمہارے پیار کی ایک لمٹ تھی، اب پیچھے ہٹ گئے۔ کیا اللہ کے پیار کی لمٹ نہیں ہے؟ اللہ کے پکار کی لمٹ نہیں ہے؟ اللہ کی آواز کی لمٹ نہیں ہے؟ اب وہ لمٹ ختم ہو گئی، اب وہ حد ختم ہو گئی، اب وہ خوشخبریاں ختم ہو گئی۔ اللہ کو بلائیں گے، پہلے اللہ بلا رہا تھا، نہیں جواب دیتے تھے، اب یہ اللہ کو بلائیں گے مجرم لوگ۔ قالو یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب۔ پہلے اللہ بلاتا رہا، یبن آدم یبن آدم یبن آدم، اب یہ پکاریں گے ربنا ربنا ربنا۔ 3 سے 4 آیات میں ربنا کے لفظ آئے۔ غلبت علینا شقوتنا، یا اللہ ہماری بدبختی، ہماری شقاوت ہم پہ غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، یا اللہ ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک مرتبہ اس جہنم سے نکال دے، دوبارہ آئیں گے تو ہم سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ نکال دے، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا دیکھ لیا، وسمعنا سن لیا، فرجعنا، یا اللہ لوٹا دے، ایک مرتبہ لوٹا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، مشاہدہ کر لیا ہے، اب واپس بھیج دے، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں چیخو پکار ہوگی، چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا بولیں گے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، یا اللہ واپس بھیج دے، جو پہلے ہم عمل کرتے تھے اب وہ نہیں کریں گے، یا اللہ اب نہیں کریں گے۔ مگر کیا ہے؟ وقالوا، وہ کہیں گے لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش اس وقت سوچ لیتے، اس وقت سن لیتے، اس وقت سمجھ لیتے، ما كنا في اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ پھر پکاریں گے ربنا، تو بلایا، ابھی تک جواب نہیں ملا، ربنا تو پکارا، اللہ نے جواب نہیں دیا، فرشتے سے بولیں گے ونادوا یا مالک،
اے جہنم کے دروغے لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہہ دے، اللہ سے کہہ دے ہمارا فیصلہ ہی کر دے، لیقضی علینا ربک، ہمیں موت ہی دے دے۔ فرشتہ کہا ہے قال انکم ماکثون، تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو۔ اب یہ محبت مانگ رہے ہیں، اب یہ اللہ کا پیار مانگ رہے ہیں، مجھ سے پہلے سے محبت میرے محبوب نہ مانگ، وہ میری محبت تھی۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ کہیں گے ذلیل ہو جاؤ۔ اخسا خسأت الکلب، عربی میں کہتے ہیں کہ میں نے کتے کو دھتکارا ہے۔ خسأت الکلب والخنزیر، کتے اور سور کو دھتکارنے کے لیے لفظ خسا استعمال ہوتا ہے، جہنمیوں کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، جہنم میں ذلیل ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات نہیں کرنی، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہیں کرنی۔ اب وہ رب جس نے پہلے تمہیں محبت دی تھی، وہ رب جس نے 5 مرتبہ بلایا تھا، وہ رب جو آسمان دنیا پہ روزانہ 3 گھنٹے آتا تھا، وہ رب العالمین جو تمہیں 5 مرتبہ بلاتا تھا، وہ رب العالمین جو تمہارے چل کے آنے پہ دوڑ کے آتا تھا، وہ رب العالمین جس کی بندگی کر کے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے تھے، وہ رب العالمین جو تمہارے لیے 1,24,000 انبیاء جس نے بھیجے، اب وہی رب ہے جو کہتا ہے وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بات نہیں کرے۔ اللہ بات نہیں کرے گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کو موقع دیا ہوا ہے مجھ سے بات کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ تم اللہ سے بات کرنا چاہو گے، اللہ پھر بات نہیں کرے گا۔ یہ ہے محبت کی داستان، یہ ہے پیار کی داستان، یہ ہے الفت اور مودت کی داستان کہ وہ اپنی محبتیں نبھا رہا ہے، وہ اپنا پیار نبھا رہا ہے، وہ پہلی ترجیح یہ دے رہا ہے کہ میرے بندے میری رحمت کو حاصل کر لیں۔ جو نہیں جاتے بدبختی اور شقاوت میں پڑے رہتے ہیں، جو منمانی کرتے ہیں، اللہ سے باتیں نہیں کرتے، اللہ سے ملاقات نہیں کرتے۔ اللہ سے ملاقات پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ فرائض کی پابندی کرے گا وہ میرے قریب ہو جائے گا، بما افترضت علیہ، جب وہ میرے فرائض کی پابندی کرے گا میں اسے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ جو ہے نفلی نمازیں پڑھتا رہتا ہے پھر میرا قریبی بن جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا پیار، یہ ہے اللہ کی آواز، یہ ہے اللہ کا قرب، یہ ہے اللہ کی محبت۔ جو اس محبت کو حاصل کر لے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا، اس کے لیے دارالسلام ہے، سلامتی ہے۔ اور جو اللہ کی محبت حاصل نہیں کرتا، اللہ کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا، اللہ کے بلاوے پہ اللہ کے پاس نہیں آتا، یہ ساری آیتیں اس کے لیے ہیں۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، جو شقاوت اور بدبختی کا جو ہے نا اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہمارے اوپر یہ غالب آ گئی ہے، اللہ سے کہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے رب العالمین سے باتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ کی باتیں پڑھنے کی، اللہ کی باتیں سننے کی، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.